حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اپنی پوری زندگی اللہ کے حکم پر قربان کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بار بار آزمائش میں ڈالا اور ہر مرتبہ اپنے صبر اور رضامندی کا ثبوت دیا۔ انہی امتحانات میں سے ایک بہت بڑا امتحان وہ تھا جب اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ آئیں جہاں نہ کوئی پانی تھا، نہ کھانے پینے کا سامان، نہ کوئی انسان اور نہ کوئی آباد بستی۔ یہ جگہ مکہ کی وادی تھی جو اس وقت بالکل سنسان اور ویران تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانا۔ وہ اپنی اہلیہ اور بیٹے کو ساتھ لے کر اس وادی میں پہنچے اور ایک مشکیزہ پانی اور چند کھجوریں ان کے پاس رکھ کر واپس جانے لگے۔ حضرت حاجرہ نے حیرت سے پوچھا کہ اب ہمیں اس سنسان وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں تو نہ کوئی انسان ہے، نہ پانی، نہ کھانے کا سامان۔ حضرت ابراہیم خاموش رہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ جب حضرت حاجرہ نے دوبارہ پوچھا اور کوئی جواب نہ ملا تو انہوں نے کہا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اس پر حضرت ابراہیم نے جواب دیا ہاں۔ یہ سنتے ہی حضرت حاجرہ مطمئن ہو گئیں اور کہا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے سپرد کر کے وہاں سے واپس لوٹ گئے۔ حضرت حاجرہ اور ان کے ننھے بچے حضرت اسماعیل اکیلے اس سنسان وادی میں رہ گئے۔ وقت گزرتا گیا، کھجوریں ختم ہو گئیں، مشکیزہ بھی خالی ہو گیا۔ بچے کو پیاس لگی اور وہ رونے لگے۔ ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی، لیکن ان کے دل میں اللہ پر یقین تھا۔ وہ بے قرار ہو کر پانی کی تلاش میں قریبی پہاڑی صفا پر چڑھ گئیں۔ وہاں سے ارد گرد نظر دوڑائی کہ شاید کہیں کوئی قافلہ پانی کا نشان دکھائی دے، مگر کچھ نہ ملا۔ پھر وہ دوڑتی ہوئی دوسری پہاڑی مروا کی طرف گئیں۔ وہاں بھی کچھ نہ دیکھا۔ اس طرح وہ بار بار صفا اور مروا کے درمیان دوڑتی رہیں۔ ان کے دل میں ایک ماں کی بے چینی اور تڑپ تھی جو اپنے شیر خوار بچے کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی۔ وہ 7 مرتبہ صفا اور مروا کے درمیان دوڑیں اور ہر بار ناکام واپس آئیں، مگر ہمت نہیں ہاری۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماں کی یہ تڑپ اور یہ صبر اتنا پسند آیا کہ اسے قیامت تک کے لیے حج اور عمرہ کرنے والوں کی عبادت کا حصہ بنا دیا۔ آج ہر حاجی اور عمرہ کرنے والا صفا اور مروا کے درمیان سعی کرتا ہے، جو دراصل حضرت حاجرہ کی یادگار ہے۔ جب وہ مروا سے واپس آ رہی تھیں تو اچانک ایک عجیب منظر دیکھا۔ شیر خوار اسماعیل اپنی ایڑی زمین پر مار رہے تھے اور وہاں سے پانی نکل رہا تھا۔ وہ پانی کا چشمہ تھا جو اللہ نے اپنی قدرت سے جاری کیا۔ حضرت حاجرہ دوڑ کر آئیں اور اس پانی کو ہاتھوں سے سمیٹنے لگیں تاکہ ضائع نہ ہو۔ وہ کہنے لگیں زم زم، یعنی ٹھہرو ٹھہرو۔ اسی لیے اس چشمے کو ابن زمزم کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اس سنسان وادی میں پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت حاجرہ نے اپنے مشکیزے کو بھرا اور پیاس بجھائی، بچے کو دودھ پلایا۔ ان کے دل کو سکون ملا کہ اب اللہ نے ہمیں ضائع نہیں کیا۔ آہستہ آہستہ اس چشمے کے ارد گرد پرندے منڈلانے لگے۔ جب قافلے ادھر سے گزرنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ اس وادی میں پانی موجود ہے۔ وہ ٹھہر گئے اور یوں مکہ کی وادی آباد ہونے لگی۔ یہی چشمہ آج تک جاری ہے۔ صدیوں گزر گئیں، سلطنتیں بدل گئیں، زمانے بدل گئے، لیکن ابن زمزم خشک نہ ہوا۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ کے صبر اور اللہ پر بھروسے کی علامت ہے۔ رسول اللہ نے بھی آب زمزم کی عظمت بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ آب زمزم وہ پانی ہے جس مقصد کے لیے پیا جائے وہی پورا ہوتا ہے۔ اگر کوئی اسے پیاس بجھانے کے لیے پئے تو پیاس بجھتی ہے، اگر کوئی شفا کے لیے پئے تو اللہ اسے شفا عطا کرتا ہے، اور اگر کوئی رزق کے لیے پئے تو اللہ رزق عطا فرماتا ہے۔ آب زمزم کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ لاکھوں حاجی اور زائرین روزانہ اس سے پانی پیتے ہیں، دنیا کے کونے کونے میں لے جایا جاتا ہے، مگر چشمہ آج بھی ویسا ہی رواں دواں ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی ایسی نشانی ہے جو ایمان والوں کو یاد دلاتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ حضرت حاجرہ نے جب کہا تھا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، تو اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو سچ کر دکھایا۔ آب زمزم صرف پانی نہیں بلکہ ایمان اور یقین کی علامت ہے۔ یہ اس صبر کی یادگار ہے جو ایک ماں نے اپنے بچے کے لیے دکھایا۔ یہ اس قربانی کا نشان ہے جو حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم پر دی۔ یہ اس یقین کی علامت ہے جو ایک خاندان نے اللہ کی رحمت پر رکھا
اور اللہ نے انہیں ضائع نہ ہونے دیا بلکہ ان کی نسل سے ایک عظیم نبی حضرت محمد کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔